أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہونے کے لیے 7ویں شرط. بیان فرمودہ مسیح موعود و مہدی موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام. بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ تکبر اور نخوت کو بکلی چھوڑ دے گا اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اور نخوت سے انسانوں کے لیے اپنے گال نہ پھلا اور زمین میں یوں ہی اکڑتے ہوئے نہ پھر. اللہ کسی تکبر کرنے والے اور فخر و مباحات کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اسلام کی اس خوبصورت تعلیم کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرا بھر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں داخل ہونے دے گا. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ انسان چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو جوتی اچھی ہو اور خوبصورت لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر نہیں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر دراصل یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرنے لگے لوگوں کو ذلیل سمجھے ان کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور ان سے بری طرح پیش آئے. مسیح موعود و مہدی آخر زمان حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن شرک کے بعد تکبر جیسی اور کوئی بلا نہیں. یہ ایک ایسی بلا ہے جو دونوں جہان میں انسان کو رسوا کرتی ہے. خدا تعالیٰ کا رحم ہر ایک موحد کا تدارک کرتا ہے مگر متکبر کا نہیں. شیطان بھی موحد ہونے کا دم مارتا تھا مگر چونکہ اس کے سر میں تکبر تھا اور آدم کو جو خدا تعالیٰ کی نظر میں پیارا تھا جب اس نے توہین کی نظر سے دیکھا اور اس کی نکتہ چینی کی اسی لیے وہ مارا گیا اور طوق لعنت اس کی گردن میں ڈالا گیا. سو پہلا گناہ جس سے ایک شخص ہمیشہ کے لیے ہلاک ہوا تکبر ہی تھا. امام جماعت احمدیہ عالمگیر امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا تو کیونکہ شیطان نے پہلے دن سے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انسان کو راہ راست سے بھٹکائے گا اور اس کو خود بھی تکبر کی وجہ سے ہی اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا تھا. تو اس لیے یہی وہ حربہ ہے جو شیطان مختلف حیلوں بہانوں سے انسان پر آزماتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. کہ یہ ہم نے بیعت کرتے ہوئے شرط تسلیم کر لی کہ تکبر نہیں کریں گے نخوت نہیں کریں گے بکولی چھوڑ دیں گے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کی مختلف قسمیں ہیں. مختلف ذریعوں سے انسانی زندگی پر شیطان حملہ کرتا رہتا ہے. بہت خوف کا مقام ہے. یہ عاجزی کو اپناؤ کیونکہ یہی راہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آپ نے
خود بھی اس عاجزی کو اس انتہا تک پہنچا دیا جس کی کوئی مثال نہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر آپ کو الہاماً فرمایا کہ تیری عاجزانہ راہیں اس کو پسند آئیں۔ تو ہمیں جو آپ کی بیعت کے دعوے دار ہیں، آپ کو امام الزمان مانتے ہیں، کس حد تک اس خلق کو اپنانا چاہیے؟ انسان کی تو اپنی ویسے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تکبر دکھائے اور اکڑتا پھرے۔ جہاں بعض قومیں اور ملک اور حکومتیں اپنے تکبر کی وجہ سے ہر ایک کو اپنے سے نیچ سمجھ رہی ہوتی ہیں، اور غریب قوموں کو، غریب ملکوں کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھا ہوتا ہے۔ اور آج دنیا میں فساد کی بہت بڑی وجہ یہی ہے۔ اگر یہ تکبر ختم ہو جائے تو دنیا سے فساد ہی مٹ جائے۔ یہ تکبر جو ہے بہت سی اخلاقی برائیوں کا باعث بن جاتا ہے، اور نیکی میں ترقی کے راستے آہستہ آہستہ بالکل بند ہو جاتے ہیں، اور پھر دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں، نظام جماعت سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ان کا تکبر بڑھتا ہے ویسے ویسے وہ اللہ اور رسول کے قرب سے، اس کے فضلوں سے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ